خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ رہے ہیں. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے، درود شریف کو مانتے ہیں، سٹیج کے نیچے میرے سامنے یا دائیں میں تشریف فرمائے، تھوڑا آگے آگے تشریف. جس نے نہیں پڑھا درود شریف یا نہیں مانتا وہ بیٹھا رہے اپنی جگہ پر. اور جو نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں وہ دیوار چھوڑ دیں ورنہ ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی. پتہ نہیں جوان بھی ہیں یا نہیں. کوئی بزرگ یا بوڑھے ہوں بے شک ٹیک لگائے رکھیں، لیکن نوجوان دیوار سے لگ جائیں ابھی سے یہ اچھا نہیں ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات میری بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور علماء فرماتے ہیں حضور کے ارشادات کا سننا ایسے ہے جیسے آپ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جس عظمت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اسی عظمت سے بیٹھیں. آنے جانے والوں کو نہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. پنڈی تو میں تمہیں دیکھنا ہے تو اس کو جو اور دیکھتے رہو، اچھی بات نہیں ہے. آخر میں انشاءاللہ 5 منٹ آپ کو دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لینا. فی الحال ادھر متوجہ پھر درود شریف پڑھ لیں. جزاک اللہ. قابل سعادت کرام و تکریم علماء کرام، قراء اعظام، مہمانان گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ایبٹ آباد شہر کی یہ عظیم اور قدیم دینی درسگاہ امام الزاہدین حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی رحمہ اللہ کی یہ یادگار، جن کی نشو و نما اور تربیت ان کے خلف الرشید اور سچے جانشین ولی کامل حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، اور ان کے ہونہار اور قابل فرزندان ہمارے مخدوم زادہ جامع المحاسن حضرت مولانا قاضی احمد الحسینی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا اسد الحسینی حضرت مولانا اسد الحسینی صاحب دامت فیوزہم فرما رہے ہیں. اس نئے ادارے میں میری پہلی دفعہ حاضری ہوئی. رب ذوالجلال نے ظاہری اور باطنی حسن سے نوازا ہے. یہ علم کا بھی مرکز ہے، عمل، تربیت اور تزکیے کا بھی مرکز ہے. آج آپ کو اس دینی درسگاہ نے، اہل حق اس مرکز نے، تعلیم و تربیت کی اس خانقاہ نے آپ کو 1 سال کی مدت میں 18 حافظ، 10 قاری اور 4 بچے جنہوں نے اسکول کی تعلیم مکمل کی ہے. گویا 32 بچے آپ کو 1 سال کی مدت میں دین کی خدمت کے لیے تیار کر کے دیے.
کو اتنی بڑی خبر سنائی، 2-3 آدمی کی زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ ٹھہرو باقی اگر میں یہی کہتا نا میں اسلام آباد یہ خبر لے کر آیا ہوں، آپ چھوٹے بڑے جتنے بیٹھے ہو سب کو وہاں بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ مل رہا ہے، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی اور سستی اتر جاتی، چہرے پہ بشاشت آ جاتی، بعد میں ملتا یا نہ ملتا لیکن ایک دفعہ تو آپ خوش ہو جاتے نا۔ وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ پنڈی میں ہمارے قریب اڈیالہ روڈ پر ایک وزیر صاحب آئے، انہوں نے کہا اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک ریڑھی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ دوں گا۔ لوگوں نے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس کا اس کیڑا دینا تو اس نے بھی نہیں ہے، اس نے بھی خالی اعلان کیا ہے تو میں اسے بڑا اعلان کیوں نہ کر دوں۔ وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو سچا اعلان ہے کہ آج 32 بچے ان درسگاہوں میں جن کی پسلیوں اور جن کے سینے میں اللہ نے اپنی لاریب کتاب محفوظ کی ہے، اور آج الحمدللہ یہ بچے اس ادارے نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے تیار کر کے دیے ہیں، کہو الحمدللہ۔ یہ سال ہوں سمجھ آئی تو یہ سال 2 سال کرونا کے سال رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دوران فیکٹریاں بند رہیں، ملیں بند رہیں، کارخانے بند رہے، دفتر بند رہے، سکول بند رہے، کالج بند رہے، یونیورسٹیاں بند رہیں، مدرسہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب سب کچھ بند رہا تو پھر مدرسہ کیوں کھلا رہا؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، لاک ڈاؤن کے دوران آپ کو یاد ہوگا حکومت نے اعلان کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں اور سٹور کھلے رہیں گے، غذائی اجناس مہیا کرنے والے دنیوی اور جسمانی ضروریات فراہم کرنے والی دکانیں اور ہوٹل کھلے رہے۔ انہوں نے اعلان کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں اور سٹور کھلے رہیں گے، رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے مراکز بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا دنیوی ضروریات مہیا کرنے والے دکانیں کھلی رہیں گی، رب نے فیصلہ کیا اخروی ضروریات پوری کرنے والے مراکز اور مدارس بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جسمانی ضروریات کی دکانیں کھلی رہے گی، رب نے فیصلہ کیا ایمانی اور روحانی غذا اور ضروریات کو پورا کرنے والے مراکز بھی کھلے رہیں گے۔ چنانچہ کورونا کے باوجود الحمدللہ ہمارے گاؤں میں کوئی لوڈ شیڈنگ بولو کہ علماء نے اعلان کیا ہو پاکستان کے کسی صوبے اور کونے سے چونکہ کورونا رہا لہذا اس سال حافظ تیار نہیں ہو سکے اور لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے حافظوں کی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2023 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں۔ جلد آپ کو خوشخبری کبھی سنیں؟ آج تک نہیں سنا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے۔ اور اللہ نے اس کا انتظام فرمایا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، دوسری لہر جب شروع ہوئی کہنے لگے ریاست کا فیصلہ ہے تعلیمی ادارے بند ہوں گے، مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے لہذا بند ہوگا۔ ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں، اس لیے کہ وہاں آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں۔ ہم کیسے کریں؟ ایک بچے کے 12 پارے حفظ ہوئے ہوں پھر وہ 3 میں چھٹی کر کے آئے، ہم کہیں اب تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے نا۔ وہاں تو آپ بغیر پڑھے آگے بھیج دیتے ہیں، ہم کیسے بھیجیں؟ اس لیے ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ اس سال بھی اس وفاق المدارس عربیہ پاکستان جو مدارس کا سب سے بڑا بورڈ ہے اس کے تحت چلنے والے مدارس نے اس سال آپ کو ایک کم 90,000 حافظ تیار کر کے دیے، ایک کم 90,000 حافظ تیار کر کے دیے ہیں، اور الحمدللہ 37,000 عالم اور عالمات تیار کر کے دیے ہیں۔ دور حدیث کی تکمیل کرنے والے بچے اور بچیاں ان کی تعداد اس سال کتنی ہے؟ 37,000۔ ان 37,000 میں سے 22,000 بچیاں ہیں اور 15,000 بچے ہیں۔ بچیوں کی تعداد بچوں سے بھی زیادہ ہے۔
جیسے جیسے این جی اوز کی بے حیا اور حیا باختہ عورتیں جلوس نکالتی ہیں ہمیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمارا جسم، تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ غور کریں، یہ میرا اور آپ کا جسم کس نے بنایا ہے؟ بولو، اور کیسے بنایا ہے؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں وہ تمہاری صورت بناتا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنایا۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے پہلی دفعہ تیرے ماں باپ نے تجھے گندے قطرے کی صورت میں دیکھا، تجھ سے گھن کی، تجھ سے نفرت کی، تو جسم سے نکلا، جسم ناپاک ہوا، کپڑوں پہ لگا، کپڑے ناپاک ہوئے، لیکن اس مصور حقیقی نے پانی پر تیری اتنی بہترین تصویر بنائی کہ دیکھ کر نانکے دادکے سارے خوش ہو گئے۔ وہی تو تھا جسے دیکھ کر تم نفرت کر رہے، تو یہ جسم کس نے بنایا؟ بولو، آنکھ کی لائٹیں کس نے لگائیں؟ کانوں کی ایریل کس نے لگائے؟ یہ پیٹ کی ٹینکی کس نے بنائی؟ یہ دل کا پمپ کس نے بنایا؟ ہاں، پاؤں کے ٹائر کس نے بنائے؟ اللہ نے بولے تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ یہ جسم بھی اللہ کا، اور سر سے لے کر پاؤں تک مرضی بھی کس کی؟ اللہ کی۔ اس نے چلانے کی، جس نے جسم بنایا ہے چلانے کی ہدایات بھی دی ہیں۔ ہاں، باہر سے آپ مشین منگواتے ہیں، مشین کا ڈبہ کھولتے ہیں، مشین نکلتی ہے، ایک کتاب نکلتی ہے جس میں چلانے کی ہدایات ہو۔ جس کی مشین ہدایات بھی، مشین جاپان کی تو ہدایت جاپان کی، مشین فرانس کی تو ہدایت، ایسے نہیں ہوتا مشین فرانس کی ہدایت چین دے رہا ہو، مشین جرمنی کی ہدایت کینیڈا دے رہا ہو، جس کی مشین اسی کی۔ یہ جسم رب کا، اور چلانے کی ہدایت بھی کس کی؟ دین اسلام اسی کا نام ہے۔ بنانے والے نے اس جسم کو چلانے کی کیسے ہدایات دی ہیں، اور میرے آقا نے کیسے چلا کر، اور صحابہ نے کیسے چل کر بتایا، اسی کا نام دین اسلام ہے، اسی کا نام۔ وہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی نا جی یہ ڈیزل گاڑی جی، اس سے پٹرول پایا نہ پھر انجن کیا، یہ پیٹرول گاڑی ہے جس سے ڈیزل پائے۔ وہاں تو سمجھتے ہیں بنانے والے نے اسے پیٹرول کے لیے بنایا ہے، اس میں ڈیزل ڈالیں گے تو انجن۔ یہاں نہیں سمجھتے کہ یہ بنانے والے نے یہ ٹینکی حلال کے لیے بنائی ہے، اس میں سود کا، رشوت کا، حرام کا، یتیم کا پیسہ جائے گا، مال جائے گا۔ یہ ٹینکی اتنی خراب ہوگی کہ جہنم میں جائے بغیر ٹھیک بھی نہیں ہوگی۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنی مرضی کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سر سے لے کر پاؤں تک، خوشی سے لے کر غم تک، صبح سے لے کر شام تک، عدالت سے لے کر معیشت تک، کارخانے تک، حکومت تک، اللہ ہمیں اپنی مرضی پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں یہ 32 بچے جن کی پسیوں میں اللہ نے اپنی وحی محفوظ کی ہے، میں انہیں، ان کے اساتذہ کرام کو، آپ تمام اہل علاقہ اور معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کسی ماں کے لیے، کسی باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی میں بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنا دے اور باپ پیچھے کھڑے ہو کر سن لے۔ اس سے بڑھ کر کسی کے لیے اعزاز، یہ لازوال دولت ہے۔ پھر میرے بھائیوں آپ غور کریں، ساری دولتیں، سارے سرمایے، ساری چیزیں موت کے وقت ساتھ چھوڑ جائیں گی، ساتھ جانے والی چیز، لیکن ایمان کی دولت ساتھ جائے گی۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ 7 بھائی ہیں، 7 عالم حافظ قاری ہیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ پڑھا گیا، دفن کیا گیا۔ دفن کے بعد جس بزرگ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرائی، انہوں نے ایک جملہ کہا قبر خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے۔ میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، عالم بیٹوں کی ماں ہے، قاری بیٹوں کی ماں ہے، عالمہ حافظہ بیٹیوں کی ماں ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جرنیلوں کی ماں ہے،
7 وزیروں کی ماں ہے، 7 ممبران اسمبلی کی ماں ہے، 7 پارلیمنٹیرین کی ماں، یہ سارے اعزاز یہیں رہ جائیں گے۔ کوئی کہنا بھی چاہے نا قبر خیال کرنا وفاقی وزیر خزانہ کی ماں آ رہی ہے، لوگ کہیں گے بے وقوف یہ نسبتیں یہاں نہیں کام آتی، وہ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہنے دے گا، لیکن یہ بچہ کہہ سکتا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ میں نے بچپن میں ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، بہن بھائیوں کی محبت چھوڑی، گھر چھوڑا، آرام چھوڑا، صبح سحری سے لے کر رات گئے تک بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر میں نے تیری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، میں تجھے اس کتاب لا ریب کا واسطہ دیتا ہوں، میری ماں پر رحم کر دے۔ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ بولو، یہ وہ دولت ہے جو لازوال دولت ہے۔ جس دن آپ کی ATM مشینیں جواب دے جائیں گی، چیک بکیں اڑ جائیں گی، بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے، اس دن یہ دولت کام آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اللہ حافظ قرآن کو بلا کر کھڑا کریں گے، پھر اس کے ماں باپ کو بلائیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے پہچانتے ہو کون ہے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ادھر دیکھو بھائی، یہ کم نہیں کرنے دیتا میں، ادھر دیکھو، کھیل اور تماشا مت بنایا کرو، توجہ سے بات سنا کرو۔ پوچھیں گے کون ہے؟ یہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے لو۔ یہ کوٹا صدر کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں، بیوروکریٹ کے لیے نہیں، جرنیل کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کی بستیوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اللہ کا قرآن محفوظ۔ تو نیت کرو آپ بھی جتنے یہاں تشریف فرما ہو کہ اپنا کوئی بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا نواسا نواسی کسی کو قرآن کا حافظ بنا کر آخرت کا ضمانتی بنائیں گے، میدان حشر کے اعزاز کا ذریعہ بنائیں گے۔ کس کس کی نیت ہے؟ ماشاء اللہ، ہاتھ ذرا اونچا کرو، میں ووٹ نہیں لینا تھوڑے کو، ہاتھوں، یہ آپ کے فائدے کی بات، پکی نیت کر کے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ہوں گھر جا سو نا تو جنے بن کے جائے ہو، وہ گھر میں جو ہوم سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے نا، ہاں، وزارت داخلہ، وہ کہ تیرا دماغ خراب ہے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ بھی میں عرض کرتا چلا، بارہا ارباب حکومت سے مذاکرات کی میز پر انہوں نے ہمیں جال پھینکنے کی کوشش کی، دانہ ڈالنے کی کوشش کی، یہ کریں گے وہ کریں گے، سندیں منظور کریں گے، فنڈ ریلیز کریں گے۔ ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، تمہارے بے روزگار انجینئروں نے گڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں۔ آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتاؤ۔ یہ تو ہو سکتا ہے زیادہ کھاندے کھاندے مر گئے ہوں، حضرت صاحب ادھر 40 پر شہید ہو گئے ہوں، ہاں، لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والا سکول ٹیچر، میرا رب اس کو پالے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے کو نہ پالے، اتنی عزت سے پالتا ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے ہاں جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں۔ صبح سیٹ صاحب نے گاڑی نکالی، آگے کا درز ہوا، ٹائر پھٹ گیا، ڈرائیور سے مجھے صدقہ نہیں کی تھی، کہتا ہے یاد ہی نہیں، چل بکرا لے گاڑی میں ڈال سیدھا، ہاں، جامعہ مدنیہ زاہدیہ میں پہنچ، گاڑی رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علموں کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملا صدقہ اور خیرات کھانے والا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، امت پر، میرے امت تک میرے آقا کی سب سے زیادہ احادیث پہنچانے والے کون سے صحابی ہیں؟ بولو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ابو ہریرہ صدقے پر پلنے والے تھے۔ میرے نبی نے ان صفہ کے صحابہ کے لیے صدقہ تجویز کیا، اور جو صدقہ خیرات میرے نبی نے ہمارے لیے تجویز کیا، ہم اس کے لیے عار نہیں سمجھتے، ہم اس کے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ان صدقہ کھانے والوں نے امت تک سارا دین پہنچایا، اور یہ ڈبل روٹیاں، بریڈ اور مکھن کھانے والوں نے کیا کیا ہے؟
کہتے ہیں یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہیں، ہم تیل کی تلچھٹ ہیں، تو تم جب روٹیاں اور بریڈ، اور تم نے کیا کیا ہے؟ میں عرض کیا ان صحابہ نے دین تک پہنچایا۔ اور یاد رکھیں آپ کے مال میں صدقہ کس کا حق ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ آپ جب صدقہ دے رہے ہیں تو آپ پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے تم میرے نمائندہ بن کر ان میرے بندوں پر خرچ کرو۔ تو گویا صدقہ کھانے والا مولوی آپ کا مال نہیں کھا رہا، کس کا مال کھا رہا ہے؟ اللہ کا مال کھا رہا ہے۔ اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک دفعہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے ایک موقع پر کہا ہم مدینہ جا کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور کہا یہ صفہ کے چبوترے کے پاس جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں ان کے چندے بند کر دو۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صفہ کے چبوترے کے پاس جو بیٹھے ہوئے علم نبوت کو سیکھ رہے ہیں ان کے چندے بند کر دو، خود ہی بھاگ جائیں گے۔ جیسے آج کہتے ہیں مالی تعاون ختم کر دو، ہاں مالی تعاون ختم کر دو، مدرسے خود ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ آج کل بھی فائلیں اٹھائی اور ادھر ادھر پنجاب، ادھر پتہ نہیں ہے ہی نہیں، پنجاب میں تو آئے دن فائلیں اٹھائی۔ معاونین کے نام بتاؤ، کون کون تمہارے ساتھ تعاون کرتا ہے؟ میں کہا تسی بچے لگ دے ہو، معاونین کے نام ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، تمہیں بتائیں گے۔ یہ سارے علماء بیٹھے نا میرے پیچھے، ہاں یہ بتاتے ہیں کوئی؟ ہاں کہ کیوں بولی غلام مجتبیٰ صاحب کوئی بتاتے ہو؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے، تمہیں کہاں سے بتائیں گے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں اور دیکھو انہوں نے یہ کہا چندے بند کر دو۔ یہ پہلے بھی یہ خیال تھا کہ مالی تعاون ختم ہونے سے مدرسے ختم ہو جائیں گے، یہ تو منافقین نے کہا نا بند کرو چندے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ہائے ہائے میرے رب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ او میرے محبوب اپنے دین سیکھنے والے شاگردوں کو بتا دو اور ان منافقین کو بتا دو اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، یہ تمہارا نہیں کھا رہے، رب کے خزانوں سے کھا رہے ہیں، رب کے خزانوں سے کھا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا الحمدللہ یہ صدقہ خیرات کھانے والے اور ان بوریوں چٹائیوں پر بیٹھنے والے انہوں نے قوم کا وقار بلند کیا ہے، اور تم نے ملک کے لوٹنے والوں نے ملک کو ذلیل کیا ہے۔ آج ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں۔ علماء یہاں تشریف فرمائے، ہمارے مخدوم استاذ القراء حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب دامت فیضم، دیگر علماء تشریف فرمائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں کہ ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر الحمدللہ جو کام آپ نے ہمارے سپرد کیا، ادھر دیکھو بھائی، آپ نے ہمارے ذمے بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، کچی گلیاں پکی کرنا، پل بنانا، مہنگائی کنٹرول کرنا، ایکسپورٹ امپورٹ، یہ کام آپ نے ہمارے سپرد، آپ نے ہماری ذمہ حافظ بنانا، عالم بنانا، قاری بنانا، جمعے کا خطبہ دینا، نماز پڑھانا، تراویح میں قرآن سنانا، حلال اور حرام کی تمیز بتانا، جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا، یہ آپ نے ہمارے ذمہ کیا۔ بتاؤ یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ سچ بتاؤ۔ نہ صرف یہ کہ پوری ہو رہی ہے، آپ غور کریں کہ سعودی عرب، ادھر دیکھو بھائی، جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا وہ عرب ہیں، ہم تو عجم ہیں، ان کے ہاں ایک سال میں 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ایک سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ 5 سال پہلے انہوں نے ہم سے پوچھا، رابطہ عالم اسلامی نے، آپ کے وفاق المدارس کے تحت اس سال قرآن کے کتنے حافظ تیار ہوئے؟ ہم نے کہا وفاق ہر حافظ کے امتحان نہیں لیتا، جو دورائی بھی مکمل کر لے اس کا امتحان لیتا ہے۔ جن کا داخلہ آیا ہے ان کی تعداد 63,655۔ کتنی؟ بولو بولو کتنی؟ یہ بھی یاد رکھے کرو، آپ نے آلو ٹماٹر تو بڑے یاد رکھتے ہو، دکان کی چیزیں، زمین کی چیز، دکان اپنی ہے زمین اپنی ہے، تو دین بھی بھائی کتنے؟ 63,600۔ وہ کہہ لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ عجم ہو ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں 5000 حافظ تیار ہوتے ہیں۔ ایسا کہ کوئی تیل تو نہیں ہے نا، تھوڑے کو زیادہ نکل آیا تو حافظ بھی زیادہ نکل آنا، اس کا تعلق تیل کے ساتھ تو نہیں ہے۔
وہ سمجھتے یہ پاکستانی بیچارے ہمارے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، پتہ نہیں یہ کس حال میں رہتے ہیں، ان کو کچھ کھانے کو بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہنے لگے میں لیبیا گیا، ایک عرب مجھے ملا صبح 9 بجے، کہنے لگا آج عصر کے بعد میں آپ کو ایسی چیز کھلاؤں گا کہ آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ کہنے لگا میں سارا دن سوچتا رہا پتہ نہیں کیا کھلائے گا، عصر کے بعد دیکھا تو 2-3 کچے امرود لے کر آ گیا۔ میں کہ 5:30 کھوتے بھی نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے حیران ہو کر کہا ہمارے ہاں 5000، آپ کے یہاں 63000 کیسے؟ ہمیں لسٹیں بھیجیں۔ ہم نے فہرستیں ای میل کی، انہوں نے اپنے طور پر تسلی کی، انہیں اندازہ ہوا 63656 بھی نہیں، 63654 بھی نہیں، 63655 ہی ہے۔ پھر 9 رمضان کو 30 اسلامی ملکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں گورنر جدہ نے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کو پوری اسلامی دنیا میں ایک سال میں قرآن کے سب سے زیادہ حافظ تیار کرنے پر دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پوری پاکستانی قوم کا اعزاز ہے، ان قراء کا اعزاز ہے جو بوریوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں، کبھی تنخواہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، ان معاونین کا اعزاز ہے، مدرسے سے محبت کرنے والوں کا اعزاز ہے، پاکستانی حکومت کا اعزاز ہے۔ ہم نے بارہا ارباب حکومت سے کہا تمہیں یہ اعزاز سمجھ میں نہیں آتا، ان بوریا نشینوں کی وجہ سے تمہیں کتنا بڑا اعزاز ملا ہے۔ باہر سے کوئی کھلاڑی جیت کر آ جائے اس کو تم سر پہ بٹھا لیتے ہو، گیند کو ادھر سے مارا ادھر چلی گئی، ادھر سے مارا ادھر چلی، اس ادھری نے کہی تو جانے، اس کو تم سر پہ بٹھا لیتے ہو۔ باہر سے کوئی کسی کو مکہ مار کے آ جائے باکسر، اس کو تم سر پہ بٹھا لیتے ہو۔ یہ اعزاز تمہیں سمجھ نہیں آتا، پوری عرب دنیا، اسلامی دنیا مل کر اتنے قرآن کے حافظ تیار نہیں کر سکی جتنی ان بوریا نشین علماء کی وجہ سے پاکستان نے تیار کیا۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان کو لوٹا نہیں ہے، پاکستان کو ذلیل نہیں کیا، پاکستان کے وقار کو ان علماء نے روکھی سوکھی کھا کر آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے حکومت کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ قوم کا وقار، ملک کا وقار ان مدارس نے بلند کیا ہے۔ اور آج بھی یہ دینی مدارس 35 لاکھ بچوں اور بچیوں کے سینوں کو علم نبوت سے منور کر رہے ہیں، ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں، ان کو دین بھی سکھا رہے ہیں، قرآن و سنت سے آشنا بھی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مدارس ہماری قوم کی سب سے بڑی ضرورت، مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت، مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری۔ آج پوری دنیا کا کفر، کیا گورے انگریز اور کیا ان کی روحانی نسل کالے انگریز ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ، پہلے سے بڑھ کر یہ تعلق مضبوط کریں گے، ان مدارس کا تحفظ کریں گے اور ان کو اپنا سمجھیں گے، اور پھر یہ کہ اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے جوڑیں گے۔ میں نہیں منع کرتا آپ ضرور ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، اچھا تاجر بنائیں، سٹیٹس دیں، حلال روزی کمائیں۔ کوئی دین اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ ملنگ بن کر جنگل میں چلے جاؤ، دین اسلام ساری کائنات کو تمہارے لیے کھلونا قرار دیتا ہے، تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے تمہیں، کچھ منع نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے مسلمان بنو۔ پچھلے دنوں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا PhD ڈاکٹر، صفیں بن گئیں، میت پڑی ہوئی، مولوی صاحب جنازہ پڑھانے لگے، وہ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، تھاڑے مار کر روئے جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے تسلی دی، دیکھو دنیا سے سب نے جانا ہے، صبر کرو اللہ کا فیصلہ ہے، تمہارے والد بھی چلے گئے۔ اس نے کہا مولوی صاحب والد کو نہیں رو رہا، اس پر رو رہا ہوں کہ میں PhD ڈاکٹر ہوں، مجھے جنازہ نہیں آتا، میں سب میں کھڑا ہوں، باپ کی آخری خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر ان علماء کے پاس نہیں بھیجو گے، ان بوریوں اور چٹائیوں پر نہیں بٹھاؤ گے، مسجد مدرسے کا راستہ نہیں بتاؤ گے، کل تمہارا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر پچھلے سال میں جنوری میں برطانیہ میں تھا، شیفیلڈ شہر میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اصلاً پاکستانی تھے، وہاں کی نیشنلٹی تھی، کوئی راجہ صاحب تھے، پنڈی کے ہوں گے یا کشمیر کے ہوں گے، راجہ ادھر ہی پائے جاتے ہیں۔ راجہ صاحب خود بھی مسلمان، 2 بیٹے، بیٹے بھی دونوں مسلمان۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا کہنے لگا ہم باپ کی میت کو جلائیں گے جیسے ہندو جلاتے ہیں۔ کہا میں نے نیٹ پر ریسرچ کیا ہے، یہ طریقہ سستا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ حالانکہ میرے دوستو دین اسلام کا جینا بھی بے مثال، مرنا بھی بے مثال ہے۔
حضرت نانوتوی کے پاس یہ ہندو آیا، حضرت ہمارا طریقہ اچھا ہے، ہم مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، آپ مسلمان دفن کرتے ہو۔ حضرت نانوتوی برجستہ فرمانے لگے کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے، کچرا جلایا جاتا ہے، خزانہ دفن کیا جاتا ہے۔ مسلمان کا جینا بھی بے مثال، مرنا۔ چھوٹے نے کہا دفن کریں گے، دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا، معاملہ کورٹ میں گیا، 1.25 مہینے تک کیس چلتا رہا۔ 1.25 مہینے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا دفن کیا جائے۔ 1.25 مہینے تک اس کی میت سرد خانے میں پڑی رہی۔ اگر دین سے تعلق نہیں جوڑو گے پھر یہ حشر ہوگا، پھر یہ دن دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو بے شک میں نے عرض کیا اسٹیٹس دو، لیکن صرف پیسے کمانے کی مشین مت بناؤ۔ کئی لوگ مجھے ملتے ہیں، استاد جی مبارک ہونے، میں کہا کس گل دی؟ پتہ نہیں تو سا پتر میرا طارق محمود، اس نے امریکہ نے گرین کارڈ مل گئے، 10 لاکھ روپے تنخواہ سو، سال سے 2 دفعہ ٹکٹ بھی ملتا، گھر بھی مل گیا، گڈی بھی مل گئی، بڑا اللہ کا فضل ہو گیا، بس تھوڑا جہا بے دین ہو گیا، باقی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ میں نے کہا بے دین ہو گیا تو پھر فضل کہاں سے ہو گیا ہے؟ بے دینی کے ساتھ ترقی تو ایسے ہے جیسے مرنے کے بعد مردہ پھول جائے۔ کوئی بے وقوف کہے پہلے تو کمزور تھا بڑا تکڑا ہو گیا، اب جب پھٹے گا پھر پتہ چلے گا یہ صحت تھی یا کیا چیز تھی۔ یاد رکھیں بے دینی کے ساتھ ترقی کوئی نیت کر کے جاؤ، انشاءاللہ اپنی اولادوں کا تعلق قرآن سے جوڑیں گے، انشاءاللہ گھر جنت کے نمونے بنیں گے، آپ کے لیے زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور اولاد خود بھی جائے گی تو خوشی سے جائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف، ادھر دیکھو بھائی، میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی اہلیہ تھیں، ٹی بی کی مریض ہو گئیں، سالہ سال بستر عدالت پہ رہیں، صابر و شاکر رہیں، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئی کہ روح پرواز کر گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے، آمین اچھی کہو، ہونی آنی، تو انہوں ڈر لگ گیا کہ ہونی نہ۔ ایک بزرگ کہنے لگے مسجد نبی میں بیٹھا تھا، نوجوان دوڑتا حضرت دعا کر دیں اللہ مدینے کی موت دے دے۔ میں نے کبھی کر دوں، کہا نہیں ابھی نہیں کرنی، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، بعد میں جا کر کے۔ ہاں دعا کرو اللہ مدینے کی، مدینے والوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ زبانی خالی جمع خرچ اور خالی نعرے نہیں۔ 5 سال پہلے حج کے موقع پر مدینہ منورہ میں تھے، عشاء کے بعد ایک ساتھی نے کھانے کی دعوت کی، میں ایک ساتھی کو لے کر گیا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ کہنے لگا آپ کی رہائش دور نہیں ہے، گلیوں سے چلے جائیں، گاڑی کی ضرورت نہیں، پہنچ جائیں۔ اللہ کی شان ہم گلیوں میں داخل ہو گئے، پھرتے رہے، رہائش ہی نہیں ملے۔ وہ میرا ساتھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا 1.25 گھنٹہ ہو گیا رہائش ہی نہیں مل رہی۔ میں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ پاکستان تو بڑیاں ناتا پڑ، مدینے جاؤں راستہ بھول جاؤں کبھی واپس نہ آؤں، ہاں صرف 1.25 گھنٹہ ہی ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا ہے۔ ایک دن حاجی کی سیٹ لیٹ ہو جائے نا پاکستان واپسی کی، اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جو یہاں بڑے نعرے مار رہا ہو، دعا کرو مدینے کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہاں ایک ایک ادا سے محبت نصیب فرمائے، مدینے کی نسبت والی ہر چیز سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ بھی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، مدینے میں آ جائے، عرفات میں آ جائے، کہیں کتے لڑاتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، بٹیرے لڑاتے ہوئے، گندی موت اور گندے خاتمے سے اللہ بچائے، ہمیشہ اس کی دعا کیا کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ سجدے میں بیٹی گئی، روح پرواز۔ اس کے بعد اس عظیم باپ نے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور راضی ہیں، شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، علم و عمل کے آفتاب و ماتاب ہیں۔ اس عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کے انتقال پر ایک جملہ لکھا اور عجیب لکھا۔ فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر عروسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئی۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی، واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرنا، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئی، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، سر پر لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں۔ پھر اس کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا نا، تقویٰ کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا
کرو اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دینے کی توفیق دے، اس کے لیے پروگرام بنائیں، خود اولاد کے لیے نمونہ بنے، قرآن سے وابستہ کرے، یہی دولت کام آئے گی۔ ہمارے قریب ایک ایس ایچ او صاحب تھے، انہیں اپنے بیٹے کو قرآن یاد کرایا، جس دن ان کا انتقال ہوا میں دیکھا باقی بیٹے کوئی شامیانے لگا رہا ہے، کوئی کرسیاں لگا رہا ہے، یہ بیٹا ان کے سرانے مسلسل کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ دولت ہے جو اصل کمائی ہے، جب ساری دولتیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں اب اس بیٹے کی کمائی شروع ہوئی ہے جو ہمیشہ ملتی رہے گی، تو نیت کرو انشاءاللہ اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔